السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شہباز علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یونیورسل فیکٹس اراؤنڈ۔ دوستوں، میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستوں، دجالی ایجنڈے کو بنا کسی خوف کے آگے بڑھانے والے مسلمان حکمران، جس میں محمد بن سلمان سر فہرست ہیں، نے حال ہی میں اسرائیل کے صدر نیتن یاہو سے ایک پراسرار ملاقات کی۔ دوستوں، انہوں نے ایک ایسی جگہ پر ملاقات کی ہے جس جگہ ان کا ملنا ہی تشویشناک ہے۔ جی ہاں، نیوم نامی شہر میں ان کی گئی ملاقات کی حقیقت اس وقت سامنے آئی جس وقت نیوم نامی شہر کی تمام تفصیلات کا پتہ چلا۔ اس شہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 26,500 کلومیٹر کے رقبہ پر محیط یہ شہر، یعنی دجالی شہر، بطور خاص دجال کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، جہاں اسرائیلی اور سعودی شہزادے کی ملاقات یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس شہر کا باقاعدہ طور پر آغاز شروع کر دیا گیا ہے، جس کے بعد وہاں پر صدیوں سے رہنے والے باسیوں کو نکال کر وہاں پر تعمیراتی کام شروع ہو چکا ہے اور جدید ترین سہولیات سے مزین کیا جائے گا، جہاں روبوٹس کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہوگی، اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ شہر ٹیکنالوجی کا ایک مکمل شاہکار ہوگا۔ یاد رہے کہ اس شہر کا آغاز محمد بن سلمان نے 2017 میں کیا تھا اور بتایا تھا کہ یہ شہر دنیا کا سب سے جدید ترین شہر ہوگا جہاں پہ کسی بھی قسم کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوگا۔ یہ شہر بحیرہ عرب کے کنارے پر بنایا جائے گا، جو کہ نیوم نام پر مشتمل ہے، جس کے ساتھ اردن، مصر اور اسرائیل کی سرحدیں لگتی ہیں، اور اس شہر میں اتنا بڑا پل بھی تیار کیا جائے گا جو مصر، اردن اور افریقہ کے باقی علاقوں سے بھی ملا دے گا۔ دوستو، اس شہر میں دنیا کی سب سے بڑی عمارتیں بنائی جائیں گی، جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی عمارت دبئی میں برج خلیفہ ہے، جبکہ اس سے بھی بڑی عمارت سعودی عرب میں جدہ ٹاور کے نام سے زیر تعمیر ہے، جو دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہوگی۔ اس شہر کا مکمل طور پر نظام روبوٹس چلائیں گے۔ یہاں پر ہوا میں پرواز کرنے والی ٹیکسیاں ہوں گی۔ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے اس خطے کے گورنر شہزادہ فہد بن سلطان نے ایک اجلاس میں کہا تھا کہ میں کوئی شاہراہ نہیں چاہتا، ہم 2030 تک ہوا میں اڑنے والی گاڑیاں چاہتے ہیں، جبکہ ایک اور دستاویز میں لکھا ہے کہ ڈرائیونگ صرف اور صرف تفریح کے لیے ہوگی، ٹرانسپورٹیشن کے لیے نہیں، لہٰذا یہاں پر اڑنے والی گاڑیوں میں سفر کرنا عام انسان کے لیے بہت آسان ہوگا۔ اس کے علاوہ یہاں پر کلاؤڈ سیڈنگ کا سسٹم بھی ہوگا، یعنی مصنوعی بارشیں، جس سے صحرا میں بھی سبزہ اگے گا، جو قیامت کی ایک اور نشانی کو ظاہر کرتی ہے، جس کے متعلق احادیث میں ملتا ہے کہ قرب قیامت عرب کے صحرا سرسبز و شاداب ہو جائیں گے، یعنی کیونکہ نیوم کا تجویز کردہ شہر ساحل پر واقع ہے جس کے ارد گرد صحرا ہے، لہٰذا وہاں کے موسم کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے کلاؤڈ سیڈنگ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے وہاں کے صحرا کو سرسبز و شاداب کیا جائے گا، اور یہاں پر مارشل آرٹس روبوٹک لڑائیاں ہوں گی۔ دوستو، حال ہی میں ریلیز ہوئی ایک فلم ریئل سٹیل میں اس کا ایک کنسیپٹ دیا گیا ہے، جس میں مختلف قسم کی روبوٹس مارشل آرٹس کا مظاہرہ کرتے ہوئے فائٹ کرتی ہیں۔ دوستو، نیوم نامی شہر میں ایک جوراسک پارک بھی تیار کیا جا رہا ہے، جس میں ڈائناسور روبوٹک حالت میں سیر و تفریح کرتے ہوئے آپ لوگوں کو نظر آئیں گے۔ دوستو، اس کے علاوہ اس کا اپنا ایک مصنوعی چاند بھی ہوگا، جو ممکنہ طور پر ڈرون یا ٹیکنالوجی یا پھر خلا کے ذریعے طلوع اور غروب ہوگا، جبکہ یہاں پر جینیٹک انجینئرنگ کو بھی مکمل فروغ دیا جائے گا، جس سے زندگی سے موت تک کی تشکیل دیا جائے گا۔ یعنی دوستو، جینز کے اندر مختلف قسم کی تبادلہ کر کے انسان کو جوان اور زیادہ ذہین بنایا جائے گا۔
دوستو اس شہر کا اپنا ایک ایئرپورٹ بھی ہوگا، جبکہ ڈانس کلب اور فحاشی کے اڈے یہاں پر ہر طرح کی آزادی کے ساتھ میسر ہوں گے۔ عورتیں جیسا مرضی لباس پہن کر آزادی کے ساتھ اس ملک میں گھوم پھر سکتی ہیں اور جس سے چاہیں ملاقات اور ممانعت حاصل کر سکتی ہیں۔ دوستو جو کچھ بھی پابندیاں سعودی عرب میں خواتین پر لگائی جاتی ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ ہمارے اسلام میں جو کچھ پابندیاں عورت کی حفاظت کے لیے اس پر لگائی جاتی ہیں، اس نیوم نامی شہر کے اندر وہ تمام پابندیاں عورت سے ہٹا لی گئی ہیں۔ ایک عورت جس طرح مرضی کا لباس یہاں پر پہن سکتی ہے اور جیسے مرضی یہاں پر گھوم پھر سکتی ہے، جس طرح مرضی کے کلب میں جا کر اپنے آپ کو نمایاں کر سکتی ہے اور جیسے مرضی انسان کے ساتھ اپنا رویہ اور اپنا رشتہ بنا سکتی ہے۔ دوستو اس شہر کی مکمل تعمیر کے بعد یہاں پر کوئی بھی اسلامی یا دوسرا قانون میسر نہیں ہوگا، یا کوئی بھی کسی قسم کی پابندی یہاں پر نہیں لگائی جائے گی۔ یہاں پر ہر انسان کو مکمل طور پر آزادی ہوگی کہ وہ جو چاہے جیسے چاہے جس کے ساتھ چاہے کر سکتا ہے۔ اس شہر میں کسی بھی قسم کا کوئی قانون نہیں ہوگا۔ یہاں پر بہت سے قسم کے ریسٹورنٹس اور عمارتیں بنائی جائیں گی جہاں پہ طرح طرح کی سہولیات مہیا کی جائیں گی۔ دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں کے شہر میں سب سے زیادہ روبوٹک کام استعمال میں لائے جائیں گے، یعنی کہ وہاں کی لیبر زیادہ تر روبوٹ پر مشتمل ہوگی اور وہاں کے انسانوں کو روبوٹ کے ذریعے سہولت کار مہیا کیا جائے گا، اور یہاں یہودی اپنی تجارت کا مرکز بھی بنائیں گے۔ دوستو یہاں پر تجارت کا مرکز بنانے کے لیے یہودی ایک ایسی پالیسی بنائیں گے جس کے ذریعے سے وہ سعودی عرب کی بڑھتی معیشت کو کنٹرول میں کر رکھ سکیں۔ اس شہر کی مکمل تعمیر کے بعد صہیونی سعودی عرب کے کافی حد تک حصے پر کنٹرول کر لیں گے۔ دوستو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دجال کی آمد سے پہلے اسرائیل سعودی عرب کو اپنے اندر مشروط کرنے کے بعد گریٹر اسرائیل کا جھنڈا پوری دنیا میں لہرانا چاہتا ہے، جو کہ ان یہودیوں کا خاص ایجنڈا ہے جس کو دجال کی آمد سے قبل مکمل کرنا ہے، یعنی اپنی سلطنت کو اتنی دور تک پھیلانا جتنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھی، جس میں سعودی عرب، عراق، اردن، شام اور مختلف ممالک شامل ہیں۔ لہٰذا اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک ایسا شہر تکمیل میں لایا جا رہا ہے جس کو اپنا تجارتی مرکز بناتے ہوئے وہ پوری دنیا کو کنٹرول کر سکیں۔ دوستو نیوم نامی شہر کے مکمل ہونے کے بعد یہودیوں کے قبضے میں 26,500 کلومیٹر مربع میل کا جو یہ شہر ہے وہ ان کا تجارتی مرکز بنا دیا جائے گا، جس کے ذریعے سے وہ پوری دنیا کو کنٹرول کر سکیں گے، جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں اپنے دوستوں کو بتایا تھا۔ اس شہر میں یہودی ایک بہت بڑی بندرگاہ بھی بنائیں گے جس سے وہ یورپ، ایشیا اور مختلف ممالک میں بھی تجارت کر سکیں گے۔ ان تمام باتوں سے دوستو ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شہر بے شک بن رہا ہے سعودی عرب میں، لیکن اس کا تمام تر کنٹرول اسرائیل کے قابو میں ہے، جو کہ سعودی عرب پر قبضے کے لیے اپنے ہاتھ پاؤں چلا رہا ہے۔ لہٰذا سعودی عرب کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے طرح طرح کی چالوں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس ہی ایجنڈے پر کام کرنے کے لیے اس شہر کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ یہ گریٹر اسرائیل کا اہم ترین شہر ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات دوستو، اس شہر میں سعودی عرب کا یا مسلمانوں کا کوئی بھی قانون لاگو نہیں ہوگا، جس سے صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف کی گئی بہت بڑی سازش میں سے ایک سازش ہے جو کہ دجالی فتنے کو نمایاں کرتی ہے۔ دوستو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہودی جس علاقے پر گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں اس میں 5 ممالک مسلمان ملک ہیں، جس میں مصر، اردن، شام، عراق اور سعودی عرب شامل ہیں، اور یہ وہ علاقہ ہے جس کو 7 سمندر لگتے ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ دجال کی آمد سے پہلے ان علاقوں پر قبضہ 2 صورت میں ہی ممکن ہے۔ پہلا یہ کہ تمام ممالک گریٹر اسرائیل کے ساتھ طے شدہ منصوبے پر عمل درآمد کریں اور اسرائیل کو اپنا حکمران مان لیں، جس میں ان ممالک کی پالیسیاں اسرائیل کے کہنے پر چلائی جائیں۔
مگر حکومت اسی ملک کی ہو، جبکہ دوسری آپشن جنگ تھی۔ لہٰذا اگر تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو 1948 کے بعد مصر، شام اور اردن کی 3 عظیم جنگیں ہوئی۔ آخر میں اردن اور مصر نے اسرائیل کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیے اور امن معاہدے کو ہر چیز پر فوقیت دی، جبکہ شام اور ایران نے امن معاہدے پر دستخط نہیں کیے، جس کے بعد امریکہ کے ذریعے شام پر بڑے بڑے ٹیکنالوجی کے ذریعے حملے کیے گئے۔ اب باقی بچتا تھا 5واں ملک، جو کہ سعودی عربیہ ہے، جو کہ اپنی مشکوک سرگرمیوں سے یہ بات واضح کرتا ہے کہ یا تو وہ اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کر چکا ہے یا مستقبل میں اس چیز کا ارادہ رکھتا ہے۔ دوستو، 1400 سال قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہود و نصارہ 80 جھنڈوں والا لشکر لے کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گے، اور یقیناً یہ 80 جھنڈوں والا لشکر یہودی، امریکہ اور اسرائیل اور اس کے اتحادی ملکوں کا ہوگا۔ دوستو، شاید آپ کو معلوم ہو کہ اس جنگ کا ذکر خود کفار اور یہودیوں کی اپنی کتابوں میں ہے۔ اس جنگ کو وہ جنگ ہرمدون یا آرماگیرن کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں یہودی اور عیسائی مل کر مسلمانوں کے خلاف ایک عظیم جنگ کریں گے، جس میں وہ فیصلہ کریں گے کہ فتح یاب کون ہے۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو دوستو، یہودیوں اور عیسائیوں میں اس جنگ کی وجہ سے اتحاد بھی پایا جاتا ہے۔ ان لوگوں کے مطابق اس جنگ کے بعد ہی ایک ان کا مسیحا آئے گا جو دنیا پر راج کرے گا اور ان کی فتح یابی کا جھنڈا لہرائے گا۔ دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہودی اور عیسائیوں میں اختلاف آج کل کس بات کا ہے۔ دوستو، یہودی یہ مانتے ہیں کہ ان کا مسیحا دجال ہوگا، جبکہ عیسائی اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کا عیسائی عیسیٰ علیہ السلام ہوگا، جو ان کو راہ راست پر لائے گا اور دنیا پر راج کرے گا۔ دوستو، اگر دیکھا جائے تو نیوم شہر وہ شہر ہوگا جہاں پر دجال کا قیام ہوگا اور جہاں سے دجال کا پہلا لشکر نکلے گا، اور جس جگہ سے دجال کا فتنہ عروج پائے گا۔ دوستو، نیوم کا عبرانی مطلب دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے ایک درندہ، ایک حیوان، اور یہ ساری صفات دجال ملعون کی ہے۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو دجال کے اس خطرناک فتنے سے بچائے اور ہماری موت ایمان پر لائے۔ آمین۔